الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن مجید کے 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ سورۃ الانعام کے آیت نمبر 111 سے لے کر آخر تک، اور سورۃ الاعراف کے شروع سے لے کر آیت نمبر 87 تک کے حصے پر مشتمل ہے۔ 8ویں پارے میں جو سورۃ الانعام کا جو حصہ ہے، اس کے اہم مضامین رسالت کا اس بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان کیے ہیں، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے جرائم کا تذکرہ فرمایا ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے، اور عقیدہ آخرت کو واضح کیا گیا ہے، اور کچھ معاشرتی جرائم اور اہم نصیحتیں اس صورت میں کی گئی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں جو پہلا رکوع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے کچھ حسی معجزات کا مطالبہ کیا کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے، آسمان سے کوئی فرشتہ اترے، اس طرح کے مطالبے کیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی فرمائی ہے کہ ان کا ان معجزات کا مطالبہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق قبول کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا یہ مطالبہ کرنا صرف انکار کرنا ہے اور بہانے بنانا ہے۔ اگر حقیقت میں بھی وہ معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے، مردوں کو زندہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ مشرکین مکہ کے ان عداوت اور جو یہ آپ کے ساتھ مذاق والا معاملہ کر رہے ہیں، ان پر آپ پریشان نہ ہو۔ اس طرح نافرمان لوگوں کا طریقہ یہ پہلی بار نہیں، بلکہ اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر اکثر لوگ وہ گمراہی میں مبتلا ہے، اکثریت لوگوں کی نافرمان ہے، لہٰذا انبیاء سمیت تمام اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ اگر وہ ان اکثر گمراہ لوگوں کی پیروی کریں گے تو یہ ان کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس نظریے کے مخالفت میں یہ بات بیان کی کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو اپنے لیے حلال سمجھے، اللہ کا نام لے کر اس کو کھائے پیے، اور مشرکوں کے ان خیالات اور ان کے ان نظریات کی پیروی نہ کرے، اور پھر جس چیز پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے اس کو استعمال نہ کرے، یعنی جو ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے تو اس کو نہ کھایا جائے، اس کی ممانعت بیان ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن کی مثال اللہ کے نزدیک زندہ کی طرح ہے، کہ ایسا زندہ شخص جو نور پر ہو، جس کو اللہ نے نور عطا کیا ہو، اور ایک کافر کی مثال وہ مردہ کی مانند ہے کہ جو اندھیروں میں بھٹکا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد ایمان اور ہدایت کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ایمان اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت اور ایمان سے نوازے، لہٰذا ہمیشہ اللہ سے ہی ہدایت اور ایمان طلب کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا کہ قرآن مجید اور اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چل کر ہی انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر قیامت کے دن گمراہ اور نافرمان اور ہدایت یافتہ لوگوں کا انجام ذکر کیا کہ اللہ ان سب کو اللہ جمع کرے گا، حاضر کرے گا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے چند جرائم اور حماقتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیسا
کہ وہ اپنی پیداوار میں، اپنی اناجوں میں جو پیداوار، جو کھیتی باڑی جو جب کاٹنے کے بعد اس میں کچھ حصہ اللہ کے لیے خاص کرتے اور پھر کچھ حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے خاص کرتے، اور جو اللہ کے لیے حصہ ہوتا اس میں باطل معبودوں کا حصہ بھی مقرر کرتے، لیکن باطل معبودوں کے حصے میں اللہ کے حصہ شامل نہیں کرتے۔ پھر وہ جو اپنی اولاد کو رزق کے خاطر قتل کرتے تھے، ان کے اس عمل کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طرح ان کا جو یہ ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اپنے طور پر قائم کیا تھا، انہوں نے اپنایا تھا کہ جو مویشی کے پیٹ میں حمل ہوتا تھا اس کے متعلق ان کا یہ نظریہ، یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال لیکن عورتوں کے لیے حرام، لیکن اگر یہ مردہ پیدا ہو جائے تو پھر دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے اور پانچویں رکوع میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر شیطان کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر حرام مت کرو۔ پھر چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 10 اہم نصیحتیں فرمائی ہیں کہ پہلی نصیحت، وہ نصیحتیں، وہ اصول بیان کیے ہیں کہ جس پر تمام شریعتیں متفق ہیں اور تمام انبیاء نے اس کی طرف دعوت دی۔ پہلی چیز کہ تمام لوگ اللہ کی بندگی کرے اور شرک سے بچے۔ دوسری چیز کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری چیز کہ رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اللہ نے سب کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ پھر بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا کہ کلی اور چپی ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کیا جائے، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیم کے مال میں ناحق تصرف نہ کیا جائے، ناپ تول میں کمی سے بچا جائے، عدل اور انصاف کو ہر حال میں تھاما جائے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا جائے، اور اللہ کا جو سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے اس کی اتباع کی جائے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا، تمام انبیاء نے اسی کی طرف دعوت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ نبی اور تمام اہل ایمان اس بات کا دعویٰ کرے کہ ان کی نماز، ان کی عبادات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ ان کی نماز، عبادات، جینا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ پھر اس کے بعد خلافت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور پھر اللہ انسان کو آزماتا ہے کہ وہ اس فریضے کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 206 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی بنیادی عقائد ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت سے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیک اور برے اعمال، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، شیطان کا انکار کرنا سجدے سے، اور اس کے ضمن میں شیطان کا ذلیل اور رسوا ہونا، اس کے ضمن میں تمام مخلوق کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ جس طرح انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، وہ تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کرے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح وہ کوشش کرے گا کہ تم سے لباس بے لباس کیا جائے، بے حیائی میں مبتلا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ستر پوشی کے لیے اور زینت کے لیے لباس کا بندوبست کیا ہے، لہٰذا وہ شیطان کے بہکاوے سے بچے، وہ اس کو فتنے میں نہ ڈالے کہ وہ بے لباس اور بے حیائی میں مبتلا ہو۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ستر پوشی کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ، پاک کردہ چیزوں کے متعلق فرمائیں کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف سے بچو۔ اور متکبرین اور ظالموں کے انجام کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح عذاب سے دوچار کرے گا، اور ان کے وہ باطل معبود اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان، نیک عمل کرنے والوں کے اچھے انجام کا ذکر کیا، اور اصحاب الاعراف کا مکالمہ کہ تیسرا وہ طبقہ
کہ جو نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے، یعنی ان کے اعمال دونوں جانب ہوں گے، تو ان کا مکالمہ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر مطلق ہونے کے دلائل بیان کیے ہیں کہ وہ تمام موجودات کا خالق ہے، لہٰذا اہل ایمان کو اللہ کو ہی ہر حال میں پکارنا چاہیے اور اسی کو معبود برحق سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قوم سمود، قوم عاد، کچھ انبیاء علیہم السلام اور ان کے اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔